اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انجینئر اویس درانی۔ دراصل میں جو ہے یہ کعبہ و قبلہ، یہ جو ایک نئے صاحب آئے ہیں نا جی، یہ گبسن صاحب، جنہوں نے وہ کینیڈا میں رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہودی ہیں، خیر جو بھی ہیں، ان کی یہ ڈین گبسن، ان کی کتاب ہے نا، کلیم کر رہا ہے کہ وہ یہ مکہ دراصل اور قبلہ جو ہے یہ اس میں تھا، اپنے پیٹرا میں ہے، بلکہ یہاں مکہ میں نہیں ہے۔ اور پھر اس نے 20 ایویڈنس بھی دی ہیں مساجد کے کہ یہ ان کا جو رخ ہے وہ پیٹرا کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے جو رینونڈ یہ ماڈرن سکولر ہیں ہمارے اورینٹلسٹ بھی اور دوسرے بھی بہت بڑی وہ رینونڈ لوگ ہیں، ان کی ساری چیزوں کو اس نے نیگلیکٹ کر دیا، کسی نے بھی یہ نہیں کہا۔ اس کا سارا کام یہ اورینٹلسٹ کہتے ہیں کہ فلاڈ ہے سارا، اور نان سکالرلی ڈاکومنٹ اس کو قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے اورینٹلسٹ کے لیے ایک جو ہے تو انسلٹ ہے۔ ہاں، کوئی بھی جو گبسن نے وہ کی ہے نا، انویسٹیگیشن کی ہے جو بھی رخ مسجد کا، ہاں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پیٹر کے ساتھ اور نہ ارلی اسلام کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ یہ جتنے بھی اورینٹلسٹ ہیں نا ہمارے اور مسلم ہیں، جو تھوڑا بہت بھی قبلے کے متعلق جانتے، تو وہ اس کی ریسرچ کو جو ہے تو وہ ایسے غلط اور کنکاکٹڈ اور علم سے لا علمی قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں جاہلیت ہے۔ یہ ڈیوڈ اے کنگ ہے، برٹش اورینٹلسٹ ہے جی، بڑا ہائیلی کوالیفائڈ بندہ، اسلام میں بھی اور قرآن میں بھی بڑا، پورے 50 سال اس نے ریسرچ کی ہے۔ اس کی میں نے فیس بک پہ وہ دیا ہوا ہے، پوری ڈیٹیل آپ دیکھ لیں، وہ ساری ایک ایک آرگومنٹ دے کے اس کو وہ انکار کر رہا ہے ساری چیزوں کا، کہ بندہ کسی کنسپیریسی۔ اب یہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ مرکز ہے ہمارا، چونکہ وہ کعبہ پہ سارے چاہے جو بھی فرقہ ہو آ کے اس کے اوپر ان میں یونانی مس ہو جاتے ہیں، وہ ان میں یونیفائی ہو جاتے ہیں اس پہ۔ تو یہ جو ہے تو ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ بھائی اس کو ٹارگٹ کرو، ٹھیک ہے جی۔ یہ فیس بک پہ میں نے دیا ہوا ہے ریبٹل، یہ ریسرچ اورینٹڈ ریبٹل، یہ ڈیوڈ جو میں رائٹر کا نام دیا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اب میری اپنی جو ریسرچ ہے اور کچھ دوست ہیں میرے، ٹھیک ہے نا جی، میں خاص کر یہ منظور اوانی صاحب کا بہت مشہور، انہوں نے بڑی مدد کی ہے میری اس سلسلے میں جی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دیکھیے آیت ہے کعبہ و قبلہ کے بارے میں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہ بقرہ کی 115ویں آیت ہے، یعنی میرے رب زمان و مکان اور اطراف و جہت سے بالاتر ہے، بیانڈ ہے اسپیس اور تو اس سے ٹائم سے، یعنی ادراک سے پرے۔ وہ قبلے کو اہل نظر جو ہے نا قبلہ نما جو کہتے ہیں، ہے ادراک سے پرے ہمارا محبوب، قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ نادان، قبلہ خدا کی نہیں تیری ضرورت ہے، تیری ہستی اور قوم ملت کی شیرازہ بندے کے لیے یہ سمبل آف یونٹی ہے، اتحاد کی علامت ہے یار۔ قرآن نے اس کو موت و حیات کا راز مرکزیت سے وابستگی میں مضمر ہے، وہ جو آئیڈیالوجی ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ سمبل ہے، نشان ہے، اس لیے قرآن نے اسے مرکز کہا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے قبلہ، یہ مسئلہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ قبلے کے شطر سے انسان کے تشخص اور نظریے کا تعین ہوتا ہے۔ قبلہ اس فلسفہ حیات کا مخصوص سمبل ہے جس سے انسان کے کردار کا رخ متعین ہوتا ہے، بلکہ انسان کو ابدی حیات کی روشنی فراہم ہوتی ہے۔ اس لیے اس کی مخصوص نشان کی مستقل حیثیت اور مقام کا تعین ضروری تھا، جو قرآن نے ظاہر آئیڈیالوجی تو ایبسٹریکٹ غیر محسوس شکل میں ہوتی ہے، تو اب اس کو محسوس شکل میں قبلے کی اس میں لانا تھا نا، جس طرح باقی ممالک آپ دیکھیں نا، جو امریکہ کا ہے واشنگٹن ہے، تو رشیا کا پہلے ہوتا تھا اپنا وہ ماسکو، اور اس طرح چائنا کا جو آج کل ہے ان کا۔ تو یہ قبلہ کعبہ، یہ جو مکہ میں لوکیٹڈ ہے، بیت الحرام، بلد الامین قرآن کہتا ہے، یہ آئیڈیولوجیکل ریکگنیشن کے لیے یہ جو ہے تو قبلہ ہے ہمارا، وحدت یا گانگت کا علامتی نشان، ٹھیک ہے۔ یہ
परसेप्चुअल और विजिबल सिंबल है इस्लामिक आइडियोलॉजी का। ठीक है ना, इकबाल ने कहा एक हो मुस्लिम हरम की बागबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब हाकी काशा। ठीक, अब देखिए ना, पारसी को मजहबी लिहाज से कभी बड़ी मशहूर थी, अब इनकी आखिरी इलामती पहचान ये सिर्फ परस्तश रह की नमाज ही पढ़ते हैं, जिसको हमने भी ले लिया। बस जिस दिन ये खत्म होगी तो उनकी दास्तान तक भी ना होगी दास्तान। ऐसे क्रिश्चियनिटी को देखें, मजहबी पहचान जो वो सलीब ही रह गई, और यहूद का वो जो निशान है दीवार गरिया, फिर मुतनाज़ा बैतुल मुकद्दस जिसके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार है हम भी, हालांकि हमारा मरकज तो काबा है, बैतुल मुकद्दस से हमारा क्या ताल्लुक जी। अब ये देखिए इसराइल का जो सर्वे आया है कि मुसलमान माशी लिहाज से शदीद जो है तो डिसइंटीग्रेटेड इनेतात का शिकार, जदीद साइंसी मैदान में भी इनका कोई मकाम नहीं, सियासी लिहाज से भी तमाम मुस्लिम ममालिक जो है हमांग नहीं है, अक़वाम आलम में कोई पहचान, सिर्फ ये मजहब रह गया है जो मैन मेड है इनका, और दुनिया में इनकी फिक्र इबादत की इलामत काबा है, बज़ाहिर एक पत्थरों से बना हुआ छोटा सा घर, मगर ये रमजी निशान इनके आलमी इत्तेहाद और इज्तिमा की इलामत है। इसको एक नज़र देखने के लिए पूरी दुनिया से देख रहे किस तरह खिंचे चले आते हैं, तमाम अख्तिलाफात को भुला के। मुस्लिम कौम की इससे जज्बाती जो वाबस्तगी का तो यह हालत है कि सोते में भी इसकी तरफ पाँव नहीं करते, इस तरफ मुंह करके पेशाब करना गुनाह समझते हैं अभी भी। तौहीद के अलमदार होने के बावजूद वो इसे चूमने के लिए वालिहाना लपकते हैं, इसकी ज़ियारत के लिए दुआएं करते हैं, एक नज़र देखना सादत समझते हैं, लिहाजा इस पर हमला करके इसे मिसमार करने का मतलब क्या है कि पूरी उम्मत मुस्लिम के जज्बात को मुश्तइल करके जंग की दावत दे, इसे ख़त्म कर किए बगैर मुस्लिम कौम की आलमी हम आंगी और ये जो इलामती इत्तेहाद है, ये काबा और किबला, इसको ख़त्म करना मकसूद है इनका। लारसा फरेबी की तरह एक लंबी प्लानिंग की ज़रूरत है। सबसे पहले इसके वजूद को मशकूक बना दो, इसे मुस्लिम कौम के जहनों से महव करने की ज़रूरत है। चुनाचे इस मिशन पर ये डेन गिब्सन जो है एक कैनेडियन है यहूदी, 20 साल से सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक में काम कर रहा है। हाल ही में इसने एक डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट जारी की है जिसमें इसने बावर कराने की कोशिश की है कि बाइबल और इंजील में जिस शहर मक्का का तस्करा कसरत से लिया गया है, इससे मुराद मक्का नहीं बल्कि ये जॉर्डन का शहर पेट्रा, और मोहम्मद मक्का में नहीं बल्कि पेट्रा में पैदा हुए थे, कुरान भी इस शहर में नासिल हुआ। देख रही है तशकीक और ऐब से लबरेज जदीद तहकीकात के नाम पर इस किस्म की मुतजाद रिपोर्ट्स आपको नेट पर यहाँ मिल जाएंगी कि मस्जिद उल हराम से मुराद काबा नहीं बल्कि मस्जिद नबवी है। यानी देख रहे हैं आप, मोहम्मद मक्का में नहीं बल्कि मदीना में पैदा हुए थे। इसका मकसद क्या है? आलम इस्लाम की ये जो यूनिटी है और इज्तिमाइयत है, इस पे इलामती तौर पर है, इस पे ये कारी ज़रब लगा रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरह से जो है हमारे यहाँ ये जितने मजहब गजीदा गिरोह हैं काबे के खिलाफ पोस्टों को लाइक शेयर करके अपने लिबरल और प्रोटेस्टेंट होने का सबूत देते हैं। यार ये इब्राह के लश्कर को आगाह रहना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलत इब्राहिम की तौसीक को तनकीद करने के लिए तशरीफ लाए थे, न कि मनसूख करने। हाँ, वत्तबिया मिलत अबीकुम इब्राहिम। हाँ, हरम किबला अबल जो है, ठीक है, काबा जो है सिंबल है यूनिटी की। मसाजिद कदीमा का ये शतर जिसको बेबक्का की तरफ है, ये अबू आलिया बयान करते हैं कि इनका एक यहूदी से मुनाजरा हो गया। यहूदी ने कहा मूसा का किबला सगरा बैतुल मुकद्दस था। अबू आलिया ने कहा कि नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम सगरा बैतुल मुकद्दस के पास नमाज पढ़ते थे, मगर अब आपका रुख बैतुल्लाह की तरफ यही होता था। यहूदी ने इनकार किया तो अबू आलिया ने कहा मेरे तुम्हारे झगड़े का फैसला ईसा अलैहिस्सलाम की मस्जिद कर दी जो बैतुल मुकद्दस की नीचे एक पहाड़ी पर है। देखा गया तो उसका किबला रुख बैतुल्लाह की तरफ था। यार ये देखिए ना, एक किताब जिक्र करतबी में फलस्तीन में मौजूद अंबिया साबिकीन की तमाम मसाजिद के जो रुख हैं वो भी बैतुल्लाह की तरफ है। ऐसे ही उर्दन में एक पहाड़ की गार पर बनी हुई हजारों साल पुरानी ये मस्जिद जो है बैतुल्लाह की, ये असहाब काफ वाली मस्जिद जिसको कुरान में जिक्र आया है, इसकी तफसील नेट पर मौजूद है। तमाम अंबिया अपने अपने मकाम पर एक मरकजी मस्जिद तामीर करते थे। इन्हीं मसाजिद में से एक मस्जिद ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की है, मस्जिद नबी उसे भी कहते हैं। ये यरूशलेम में है फलस्तीन में, जिसे आज मस्जिद अक्सा या बैतुल मक़दस कहते हैं। इसका रुख भी बैतुल्लाह की तरफ ही था। इन्हीं बुनियादों पर इसकी तामीर जदीद हुई। ऐसी ही मदीना मुनव्वरा के करीब देखें, एक कुबा के मकाम पर बनने वाली पहली मस्जिद का जो शत रुख भी बैतुल्लाह की तरफ है,
جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 15 روز تک قیام کیا، اور صحابہ رضوان اللہ کے ساتھ اقامت صلات کی، اور جمعے کے روز خطبہ بھی تھی. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں مدینہ آمد کے بعد آپ نے اسلام کے جدید انتظامی، تعلیمی اور عصری مرکز کی بنیاد رکھی، جو آج مسجد نبی کے نام سے موسوم و مشہور ہے، جس کا شطر بھی پہلی دن سے قبلہ و ابراہیم اول بیت کی طرف تھا اور ہے. بالتحقیق یروشلم کی مسجد سلیمان کی تعمیر کردہ مسجد نبی ہے، ایسی جیسے مسجد منورہ کی مسجد نبی ہے. تمام مقامی انتظامی مراکز تھے، اور کعبہ ان تمام مراکز کا قبلہ تھا. اس لیے ان کی شطور جو ہے، یعنی ان کی ڈائریکشنز کا محور جو ہے بیت العتیق ہے، یعنی کعبہ. کعبہ امت مسلمہ کا جو ہے یہ بین الاقوامی سمبل ہے یونٹی کا. اس اول بیت قرآن کہتا ہے کہ بعد اللہ نے کبھی بھی کسی نبی کو دوسرا کعبہ تعمیر کرنے کا حکم نہیں دیا. مشرق و مغرب کی جانب رخ کر کے صلات قائم کرنا یہود و نصارہ کی ذاتی اختیاراتی، جیسے قرآن نے عوام کہا ہے. اس سلیمانی مسجد نبی کو قبلہ مقرر کرنے کا حکم بائبل میں بھی موجود نہیں. فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اب یہ شطر کا درست علم نہ ہونے کے سبب یہ جو ہے کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. دیکھیے موسم سرما میں سورج غروب ہونے کے انتہائی مقام سے لے کر اور موسم گرما میں جہاں غروب آفتاب کا انتہائی وقت ہوتا ہے، ان دونوں مقام کا درمیانی فاصلہ یہ شطر کہلاتا ہے. قرآن نے اسے مشرقین و مغربین کی اصطلاح سے ذکر کیا ہے. یہ بھی ایک مطلب ہے اس کا، اور بھی ہیں اس کے مطلب مشرقین و مغربین. اس لحاظ سے انتہائی سرما میں تعمیر ہونے والی مسجد اور انتہائی گرمی میں تعمیر ہونے والی مسجد کے شطر میں تھوڑا بہت فرق پایا جاتا ہے. یہ ڈین گبسن نے اس فرق کو موضوع بنا کر مغالطہ آمیز رپورٹ تیار کی ہے، جس طرح سے آج گوگل انجن کے ذریعے سے متعین کیے جاتے. کیا اس دور میں بھی اس طرح جو ہے تو شطر متعین کرنا ممکن تھا؟ یہ دیکھیں نا، اس نے فلسطین کے ان قدیم مساجد کا تذکرہ قصد ہی نہیں کیا. اس کا شطر قبل از اسلامی سے اول بیت کی طرف تھا. دیکھیں قرآن کے مطابق ابراہیم نے اپنی ذریت کو ایک ایسی وادی ملا کر آباد کیا جسے بے وادن غیر ذی زرع کہا گیا ہے، یعنی وہ سرسبز و شاداب وادیوں میں گھرا ہوا تھا. محض دروغ گوئی ہے. طور سینا کو مکہ میں تلاش کرنے والے بتائیں، کیا پیٹرا میں طور سینا مل گیا؟ کیا تورات زبور انجیل بھی پیٹرا میں نازل ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے، یاد رکھیے ولا تلمزوا انفسکم. یہ جو ہے یہ نیٹ پر ڈین گبسن کی ویڈیو رپورٹ کی تائید میں یہ ہمارے ایک بوئو صاحب ہیں، وہ بیچارے بھی مس گائیڈ ہو گئے اور سورۃ 3 کا درس دیا کہ کعبہ کسی ایسے مقام پر ہونا چاہیے جہاں انجیر اور زیتون کے باغات ہوں. پیٹرا ہی وہ سرزمین ہے جہاں کسی مٹی زرخیز اور باغات کی حامل ہے. اس پر ڈین گبسن کی رپورٹ قرآن کے مطابق صحیح معلوم ہوتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں بویا صاحب. اور بھی کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جبکہ سچ یہ کہ قرآن اس مقام کو باغات والی سرزمین کہا ہی نہیں یار، بلکہ بے وادن غیر ذی زرع، ایسی وادی جس میں سیر و سیاحت یا تفریح دلچسپی سے محروم ہو. اس لیے ابراہیم نے دعا کیا تھی یار ابراہیم کی، یا اللہ لوگوں کے دلوں کی اس طرف مائل کر دے کہ وہ محض تیری محبت میں بیت المحرم کی طرف کھینچے چلے آئے. یہ بے وادن غیر ذی زرع یہ حقیقی معنی جائے. اب کیا کہا جائے، انہوں نے ان کے حقیقی معنی کو جو ہے تو انہوں نے جو ہے تو اس کو میٹافوریکل معنوں میں بدل دیا، حالانکہ اس کے لٹرل معنی ہوتے. ٹھیک ہے، کیسے ایسی وادی جہاں وائی کی کاش نہیں ہوتی، یہ ترجمہ کر رہے ہیں اس کا. یعنی اس غیر ذی زرع وادی میں انجیر اور زیتون کے باغات کا مطالبہ کر دیا. وما کیا کہتے ہیں انسان کہے یار، انسان کتنا ہی اعلیٰ تعلیم کا حامل و تعصب اس کی شخصیت کو گہنا دیتا ہے. یہ ابراہیمی دعائیں ان کی نظر میں نہیں تھی، انہوں نے اپنی ذریت کو وادی غیر ذی زرع ملا بسانے کے بعد اپنے رب سے کی تھی. رب اجعل ھذا بلدۃ آمنا وارزق اہلہ من الثمرات. یار دعا دیکھیں ابراہیم علیہ السلام. اولم نمکن لہم حرم آمن یجبی الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولیکن اکثرهم لا یعلمون. ہم نے پرامن حرم کو ان کی جائے قیام نہیں بنایا، قرآن کہہ رہا ہے، جہاں ہماری طرف سے رزق کے طور پر ہر طرح کے جو ثمرات، ہر قسم کی سامان زیست چلتا ہے یار. لیکن یہ لوگ جو ہے نا وہ تحقیق سے کام نہیں لیتے. ہاں ایسی وادی کی ہر طرف رزق کھینچے چلے آنا، اور جان بوجھ کر بویا صاحب کا لا یعلمون بن جانا، یہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ حالانکہ اچھا فائق
لائق بندہ ہے بویا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں آبی شکار کے وطن عزیز کے ڈیم بنانے کے خلاف درس سے. اچھا اب یہ بویا صاحب کو چاہیے تھا کہ یہ بھمبور میں جو پہلی صدی ہجری میں مسجد تعمیر ہو اس کا ذرا دیکھ لیتا. ٹھیک ہے نا. یہ کچھ کتابیں ہیں جی، اطلس القرآن اور قبل اول از عباس رضوی، اور یہ دروس ہے شیخ العزیز صاحب لاہوری کے. تو یہ ذرا ملاحظہ کریں آپ. انہی سے میں نے مدد بھی لی ہے جی، ان سے بڑا ریسرچ پہ مجھے مدد ملی ہے ان کے متعلق. ٹھیک ہے. قرآن نے اصل میں اس مقام کو بہات والی سرزمین کہا ہی نہیں یار. بوادن غیر ذی زرع، ایسی وادی جو تفریح دلچسپی سے محروم ہو. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں نے وہ بتا دیا آپ کو پہلے سے. یہ چیز ہے جی جو میں بتا رہا ہوں. یہ سمبل ہے یونٹی کا یار. یہ جتنا میں ابھی بتا چکا ہوں نا، ابو العالیہ کا قصہ سنا چکا ہوں. یہ مساجد قدیمہ سب کا رخ بیت اللہ کی طرف ہے، کعبہ کی طرف. ٹھیک ہے جی. شطر کا یہ بھی بتا چکا ہوں میں آپ کو جی. ٹھیک ہے جی. دیکھیے ہمارے کعبہ ابراہیم ہے اور اسماعیل دونوں نے اس کی بنیادیں رکھی ہیں. ٹھیک ہے. اور دونوں ہی صاحب کتاب تھے 3/83. ابراہیم نے اپنی ذریت اور والدین کے ہمراہ وادی غیر ذی زرع بل کی طرف ہجرت فرمائی. ان میں جو ہے تو اسماعیل بھی شامل تھے. ٹھیک. اب ابراہیم اپنے آبائی وطن میں ایک عرصے تک اپنی قوم کو بت پرستی کے خلاف دعوت توحید دیتے رہے، یہاں تک کہ نافرمان کون آپ کی جان کی دشمن ہو گئی اور آپ کو ہجرت کا حکم ملا. سورہ ابراہیم الحج لیکن 39 یہ 39 سے 14 سے 39 اور 37. ٹھیک ہے. 38 22 26 جو ہے تو وہ ہے 38 سورہ اور 22 سے 26 آیات ہے. یہ خاص مقصد کے تحت ہجرت کا حکم ملے. انی ذاہب الی ربی، ربی نظام قائم کرنے کے لیے اس بیت العتیق قدیم گھر کو تعمیر کرے. اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں بین الاقوامی اجتماع تھا یہ اعلان کرے اور مناسک حج سکھائیں ان کو. انی جائل کو للناس امامہ کہا نا، یقیناً میں عالم انسانیت کے لیے یار تم لیڈر ہو اس کی. جعل اللہ کعبہ بیت الحرام، تیرے رب نے کعبہ کو بیت الحرام قرار دیا. مساوت للناس امنا، لوگوں کے بار بار رجوع کرنے، مساوت اس کو کہتے ہیں، اور امن کا مقام. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو انسانیت ایک نصب العین اور ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا پروگرام دے کر بھیجا گیا تھا. تعمیر کعبہ میں اسماعیل بھی شامل تھے، بتایا نا آپ کو. طاہرہ بیتی للطائفین والعاکفین اور رکوع سجود کا حکم ابراہیم اسماعیل دونوں نے مل کر پورا کیا تھا. 2/125 آیت ہے. اور اپنی ذریت کو وہاں آباد کیا تھا. لیکن 41 14 اور یہ آگے ساری سورہ مناسک حج بھی انہی کی ذریت میں جاری ہوئی، اور اسی ذریت میں سے نبی مابوس کرنے کی دعائیں ہوئی، اور اسی اسماعیلی کی ذریت میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئی. قرآن کا اپنا ایک اندازہ ہے. اگر اسے آپ اجمائز کر دیں گے تو قرآن کے اصول تو سمجھ بھی نہیں آئے گا آپ کا جی. وادی غیر ذی زرع کو بلد الامین بنانے کا پروگرام یا یہاں کی اسٹیبلش ہو گیا. رب اجل ٹھیک ہے. آزا بلد آمن برسک آلہ من الثمرات. ٹھیک ہے. اے پروردگار تجھ جگہ کو امن والا شہر بنا، اور یہاں کے باشندوں کو جو ہے تو سامان زیست کی فراوانی عطا کر. وَإِذْ ابراہیم اور رب جل آزا بلد آمن وجنب ان نعبد الاصنام وجتبنی و بنیا. ابراہیم کی دعا یاد کرو، پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری ذریت کو بت پرستی سے پناہ دے. اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا. ٹھیک ہے. اور بلد الامین کی حالت ایسی پرامن نہیں تھی، وہاں دن دھاڑے لوگ اچک لیے جاتے تھے. اللہ نے مخاطبین کو اس گھر کی برکات سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا وَقَالُوا انْتَبِرُ الْهُدَايَ مَا خَطَّفُوا مِنْ أَرْضِنَا وَلَمْ نُمَكِّنَ لَهُمْ حَرَمًا آمَنًا
यजबी इलैहि समरातिन कुल्लि शैइन रिज़्क़न मिन लदुन्ना वलाकिन अक्सरुहुम ला यअलमून। ये जो मुशरिकीन है आपसे कहते हैं अगर हम तुम्हारे साथ हिदायत की पैरवी करें तो हम तो अपने मुल्क से उचक लिए जाएंगे, क्या आपने पुरअमन हरम को उनका जाए क़याम नहीं बनाया। देखिए कुरान कैसे बता, अवलम यरव नजअलना हरम आमिन व यतखत्तफु मिन हौलिहिम अफबिल बातिल युमिनून बिनिअमतिल्लाहि यकफुरून। देखिए हरम को क्या अमन नहीं बनाया, इनके गिर्द गिर्द से लोग उचक लिए जाते, क्या ये बातिल पर यकीन रखते हैं और अल्लाह की नेमतों पर जो है नाशुक्री करते हैं। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सारी दुआएं यार, देखिए अजल हाजा बलदा आमना वर्जुक आलहु मिन समरात वजनबी बबनिया अन्नाबुदुल असनाम व बासफीम रसूल यकुम सलात। देखिए तमाम दुआएं कबूल हो गई। देख रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ठीक है, इब्राहिम की तमाम दुआएं कबूल हों। ठीक है जी। और सलात कहाँ पे, देखिए सलात इंदल बैत, ठीक है। फिर कुरान कहता है हाँ, इब्राहिम सुमा है ना लेकर इन तबी मिलत इब्राहिम हनीफा, ठीक है, वमा कान मिनल मुशरिकीन। फिर वही की इनकी तरफ कि यकसूर रहने वाले इब्राहिम की मिलत का इत्तिबा करो, वो मुशरिकीन में से नहीं थे। लेकिन हालांकि मक्का में आबाद जितने भी कबाइल थे उनके अपने अपने बुत थे, ठीक है, सिवाय औलाद अब्दुल मुतलिब। अल्लाह ने इब्राहिम से कहा कि ला ज़ालिमीन, मैं ज़ालिमीन में इमामत हरगिज़ जारी नहीं करूंगा, यानी मुशरिकीन में से रसूल मबूस नहीं करूंगा। मालूम हुआ कि मोहम्मद के आबा मुशरिक न थे। कुरान तफसील कुल्ल शैन तिबयान लिकुल्ल शैन यकीनन है। इसमें काबा के मुतालिक है शिकायतुल हाज, यानी शिकायतुल हाज शिकायत पिलाने को नहीं कहते, खाने पीने के इंतजाम करने को कहते हैं। सलात इंदल बैत का भी जिक्र है कि कुरान में कहीं हर काबे में 360 बुत रखे होने का जिक्र भी है, या कोई एक भी बुत काबे में रखा था। कुरान में कोई भी एक ऐसी आयत नहीं है। और डिबगेसन के पैरोकार कुरान की आड़ में गुमराही फैलाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, वाह माँ को मैंने माँ कुन, अल्लाह की सलात के लिए कुछ जगह मुकरना खिलाफ इस्लाम है। ये के नजरिए मुकद्दस होता है, कोई जगह मुकद्दस नहीं होती। लफ्ज मुकद्दस पर मुकद्दस, ठीक है, ये तो ठीक। काबा जो है ना वो मुनाफिल उदल आलमीन, और मोहम्मद जो है आलमी नजीरा है सारी दुनिया की, ठीक है। तो लाहबी तू मिनहा जमिया फइन्नमा यातीनकुम मिनी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बकरा की 38वीं आयत है, ठीक है। ठीक है, अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा जा रहा है, ठीक है, तो कि या अय्युहन नासु कद जाअकुम रसूल बिल हक्की मिन रब्बिकुम फ़आमिनू खैरन लकुम व इन तकफुरू फ़इन्नल्लाह मा फ़िस समावाति वल अर्दि व मा कान अल्लाहु अलीम हकीमा, व कान अल्लाहु अलीमा हकीमा। या अय्युहन नासु कद जाअकुम पे जुबान मिन रब्बिकुम बुरहानुन मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। ठीक है, ये 38 70वीं सूरह की दूसरी आयत है, ठीक है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरकान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा, ठीक है जी, भेजा है ये सारा। तो अब ये अन्नास को भी हुक्म है, इनकी सारी तवज्जुहात का जो मरकज है ना वो किबला काबा है यार। अवल बैतिन अतीक है। हाँ, ये है काबा की अहमियत यार। अहले किताब और इम्मियून में फर्क भी कुरान ने बताया है। कुछ लोग सवाल करते हैं ना कि नूह अलैहिस्सलाम को बेटा अपने बाप का अहल नहीं रहा, तो जिन लोगों ने इंजील और तौरात वगैरह की आसमानी किताबों से निराफ किया तो किस बुनियाद पर अहले किताब के नाम से मंसूब है। अहले किताब को समझ पहले अगर उम्मीयून समझ लिया जाए तो मुनासिब है। अब ये मैं फिर अपने टॉपिक से हट जाऊंगा, ठीक है।
یہ وہ چیز ہے جی جو میں نے سمجھا کہ آپ کے گوش گزار کر دوں. اب یہ یاد رکھیں کہ ملت کی پہلی جو اینٹ ہے وہ قبلہ ہوتا ہے، مرکز ہوتا ہے. وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. یہ دو ٹیکس ہوتی ہے. ابراہیم کی ملت سے تو وہی منہ موڑے گا نا جس سے خود اپنے آپ کو جو ہے تو اپنے آپ سے جو سیلف ڈسیپشن میں ہو. ٹھیک ہے، بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے، وہ سارے لوگوں میں سے ہوگا. ملت ابراہیمی کی شرح بندی قائم رکھنے کے لیے جو پہلی یہ ہے ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. سورہ بقرہ میں ہے نا یہ آیت. یہ ٹھیک ہے. قوم لوط اور اصحاب الفیل دیکھی وامطرنا علیہ حجارۃ من سجیل منضود. یہ کعبہ کو منسوخ کر کے مسجد نبی کو مسجد الحرام قرار دینے مفکرین نے کعبہ کی عداوت میں ان دونوں واقعات کو یکجا کر دیا، جبکہ قرآن کا ادنا طالب علم بھی جاتا ہے کہ دونوں الگ الگ واقعات ہیں یار. اب یہ میں لمبا ہو جائے گا مسئلہ، کعبہ اور اصحاب الفیل کی طرف میں نہیں آتا. سمجھئے یہ قرآن کے بیانیے کو بدلنے والے یہ جو ہے تو یہ لشکر ابراہ کے پیادوں کو تاریخی کعبہ یاد رکھنی چاہیے کہ نزول قرآن سے قبل جو بیوت زمین پر موجود تھے جن میں ہونے والے ذکر کو اللہ نے ذکر اللہ کہا ہے، ان بیوت کو ترک زمین پر ایک دائمی قانون جاری ہے. وَلَوْلَا دَفْعِ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ مَسَاجِدُ يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا اسْمَ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. اگر اللہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا ہے، مدافعت نہ کرتا، تو یہ جتنے عبادت خانے اور گرجے ہیں تو یہودیوں کے معبود ہیں، مسجد ہیں، ڈھا دی جاتی جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا. جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد. بے شک اللہ بڑی قوت والا ہے. یہ دیکھیں بخت نصر کی تباہ کی گئی مساجد اقصی یا بیت المقدس آج انہی بنیادوں پر کھڑی ہے جن پر اللہ کے نبی نے پہلے دن تعمیر کی. اور یہ اصحاب کاف کا میں ذکر کر چکا ہوں، وہ مسجد قائم و دائم ہے، تعمیر کی تھی انہوں نے. یہ تھا میری گزارشات جی، میں سمجھا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.